جی سو ہیلو السلام علیکم گائس، وی آر بیک ود اے برانڈ نیو ولاگ چینل۔ کہ خرابی قسمت سے تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری، اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ چچا چھکن شرمندہ شرمندہ سی شکل بنائے سیڑھی سے اتر گئے اور شیشے کی کرچیوں کا معائنہ کرنے لگے۔ اتفاق سے شیشہ ان کی انگلی پر چبھ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ خون تو کم نکل رہا تھا مگر چچا ناز زیادہ رہے تھے، تکلیف سے ہائے ہائے کر رہے تھے۔ خون روکنے کے لیے رومال کی ضرورت تھی، سب کو رومال ڈھونڈنے پر لگا دیا اور خود انگلی پکڑ کر کرسی پر جا بیٹھے۔ اب منظر یہ تھا کہ چچا چھکن کرسی پر بیٹھے بربرا کر رہے تھے اور گھر بھر رومال ڈھونڈ رہا تھا۔ سارے گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکالے۔ اس کی جیب میں رومال ہے مگر شیروانی تو ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب سارے تو چچا کی شیروانی تلاش کر رہے اور چچا انہیں القابات سے نواز رہے ہیں۔ بولتے بولتے چچا کرسی سے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خود ہی شیروانی کے اوپر بیٹھے تھے۔ خسیانے ہو کر بولے، چھوڑو، ہم نے خود ہی شیروانی ڈھونڈ لی، تمہارے سامنے تو بیل بھی کھڑا ہو تو تمہیں نظر نہیں آتا۔ پٹی بندھنے اور نیا شیشہ لگ کر آنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اب دوبارہ تصویر لگانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ چچا سیڑھی پر چڑھ گئے، سارا گھرانہ ان کے سیڑھی کے ارد گرد کھڑا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں تصویر، کسی کے پاس میخیں، کسی کے پاس ستلی اور کسی کے پاس ہتھوڑا تھا۔ 2 آدمی سیڑھی پکڑے کھڑے تھے۔ چچا چھکن نے ہتھوڑا مانگا، دے دیا گیا۔ کیل مانگی، دے دی گئی۔ چچا ابھی ہتھوڑا سیدھا ہی کر رہے تھے کہ کیل نیچے جا گری۔ خسیانے ہو کر بولے، ارے دیکھنا کہاں جا کر گری ہے۔ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل بیٹھے کیل تلاش کر رہے ہیں۔ چچا چھکن سیڑھی پر کھڑے بربرا رہے ہیں، 10 آنکھیں ہیں، کسی کو کیل نظر نہیں آ رہے۔ میں ہوتا تو کئی مرتبہ ڈھونڈ چکا ہوتا۔ کم بختو، کیا میں پورا دن سیڑھی پر کھڑا رہوں گا؟ دوسری کیل ہی دے دو۔ سب کی جان میں جان آئی، دوسری کیل دے دی گئی۔ چچا میاں نے کیل کو مطلوبہ جگہ پر رکھا اور زور سے ہتھوڑا سے ضرب لگائی۔ پلستر نرم تھا، پوری کیل اور آدھا ہتھوڑا دیوار کے اندر گھس گیا۔ وہ جگہ کیل لگانے کے قابل نہ رہی۔ اب چچا میاں نے جگہ بدلی، نئی جگہ پسند کی۔ سارا سامان وہاں پہنچایا گیا اور چچا پھر سیڑھی پر چڑھ گئے۔ کافی دیر تک تو انہوں نے دیوار سے فاصلہ ماپتے رہے کہ تصویر کہاں لگانی چاہیے۔ نیچے کھڑے سب گھر والے بھی الگ الگ مشورے دے رہے تھے۔ اتنی بحث ہو رہی تھی کہ گویا لڑائی ہو رہی ہو۔ خدا خدا کر کے تصویر لگانے کی جگہ پسند آئی۔ کیل پکڑی، ہتھوڑا بلند کیا اور میخ پر ضرب لگائی۔ خدا کا کرنا نشانہ خطا ہو گیا۔ ہتھوڑا سیدھا ہاتھ کے اوپر جا لگا۔ ایک تیز سی آواز کے ساتھ ہاتھ سے ہتھوڑا چھوٹ گیا جو نیچے کھڑے بچے کے پاؤں پر جا گرا۔ بچے کا رونا پٹنا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر چچی جان بھی آ پہنچی اور بچے کو سنبھالنے کے ساتھ چچا کو کھڑی کھڑی سنانے لگیں۔ کہنے لگیں، اگر اسی قسم کے تماشے کرنے ہوں تو مجھے پہلے بتا دیا کریں، میں بچے لے کر گھر سے چلی جایا کروں گی۔ چچا نادم ہو کر کہنے لگے، خواہ مخواہ بات کا پتنگر بنا رہی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کس بات پر تانے دے جا رہی ہو؟ اب رات ہونے والی تھی، تمام بچے نیند اور بھوک سے بے حال کھڑے تھے۔ چچا ایک مرتبہ پھر نئے جذبے کے ساتھ تصویر لگانے سیڑھی پر چڑھ گئے۔ نئے سرے سے تلاش کی گئی، فاصلہ ماپا گیا، سیدھا ماپی گئی اور بالآخر تصویر لگ ہی گئی۔ وہ بھی اتنی ٹیڑھی کہ ایسا لگتا تھا ابھی گری۔ دیواروں کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے نشانہ بازی ہوتی رہی ہو۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ سامان بکھرا تھا۔
چچا کے علاوہ سب خرے نیند سے جھوم رہے تھے۔ چچا جان تصویر لگانے کا مارکا سر کرنے کے بعد سیڑھی سے اترے تو اتنی سی بات تھی گڈو چیخ مار کر مگر پھر داری پر ہاتھ پھیر چھکن ذرا سا پریشان تو ہوئے مگر پھر